تراویح کی اہمیت اور پھر بہت سے مسائل ہمارے محترم جناب قاری عبدالغنی صاحب سے سنے ہوں گے۔ یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، اسلامی تاریخ میں اسی عشرے میں غزوۃ البدر ہوا، اسی عشرے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، اور تیسرے عشرے میں خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہاروں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ بہت ساری باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، بیانات کو ہم بہت سنتے ہیں اور ہر شخص اسلام کے متعلق کافی کچھ جانتا بھی ہے، لیکن عمل کی دنیا میں ہم بالکل صفر ہیں اور بات عمل سے بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک بھی عمل سکھانے کے لیے عطا کیا ہے۔ جس طرح فوج میں جس شخص کو بھرتی کیا جاتا ہے، پہلے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ 8-9 مہینے کی مشقت اور شدت سے جب وہ نکلتا ہے تو پھر آرمی اس کو قبول کرتی ہے کہ آپ یہ صحیح معنی میں فوجی بن گیا، جندی بن گیا۔ اللہ نے ٹریننگ کے لیے رمضان المبارک عطا کیا، اور پھر یہ کہ اگر تم اس ماہ مبارک کا اہتمام کرو گے، اس اہتمام کی وجہ سے تمہاری عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے گی تو باقی 11 مہینے تم اسی عادت کے مطابق چلو۔ ہمارا سب سے بڑا تجربہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نیکی کا ماحول نہیں ہے، بات ماحول سے بنتی ہے۔ آدمی جب کسی ماحول میں ایڈجسٹ ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس پر ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماحول بنانے کے لیے رمضان المبارک عطا کیا کہ جب اس سے ایک مرتبہ تمہارا نیکی کرنے کا ماحول بن گیا تو انشاءاللہ العزیز تم باقی 11 مہینے اس ماحول کو اپناتے رہو گے۔ اب یہ ماحول کیسے بنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیدت الشیاطین کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ فتحت ابواب الجنہ، وفی روایت قال فتحت ابواب السماء، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور ایک روایت میں ہے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، وہاں سے جو آواز آ رہی تھی، جو بھاپ آ رہی تھی، جو گناہوں کا طوفان اوج آ رہا تھا، اس کو اللہ نے بند کر دیا، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔
یعنی جنت کے اندر جو اللہ رب العزت نے سہولتیں رکھی ہیں، رب الجلال نے وہاں پہ جو خوشبوئیں رکھی ہیں، اب وہ روئے زمین کو معطر کر رہی ہے، ماحول بنا رہی ہے۔ جب ماحول بن گیا، آدمی اس ماحول میں داخل ہو گیا، اس نے عمل شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باقی مہینوں کو بھی بدل دے گا، لیکن کرنا ہم نے خود کیا۔ ہمیں ایسے ہزاروں لاکھوں انسان ہیں کہ رمضان المبارک آیا لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ماحول کو قبول ہی نہیں کیا۔ ماحول کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ بارش ہے نا، بارش برستی ہے، زمین مختلف ہے، زمین کی قسمیں مختلف ہیں۔ اب جو صحیح اگانے والی زمین ہوتی ہے وہ بارش اس میں نفع دیتی ہے، اور وہ زمین عمدہ چیزیں اعلیٰ فصل اگاتی ہے، اور ایک زمین بیکار ہے، سیم اور تھور والی ہے، چھپر نما ہے، اس میں کھوٹیاں اگتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بارہ کے در لطافت تبعش خلاف ہے، بارہ کے در لطافت تبعش خلاف ہے، کہ وہ بارش جس کی نرمی میں، جس کے اگانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، در باغ لالا روئے ودر شورا بوم و خس، وہ بارش باغ میں برسے تو گلے لالا اٹھتے ہیں، اور شورا اور بجر زمین پر برسے تو وہاں پہ کھوٹیاں اٹھتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں سمجھیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بارش ہو رہی ہے۔ اب اس رحمت اور مغفرت کو سمیٹنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اہتمام کرتے ہیں۔ جو اہتمام نہیں کرتے وہ اللہ کی اس رحمت کو سمیٹ نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک دوسری مثال سمجھیں جو آپ کی سمجھ میں جلدی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کسی کو شک ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر، اس کائنات میں رحمت بانٹنے کے لیے آئے، کوئی شک ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت بانٹنے کے لیے آئے۔ اور کسی کو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موتی وانا قاسم، کہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، اور میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ آپ نے اس کفر کے ماحول میں، کفریہ معاشرے کے اندر دعوت دی، یہ سبھی جانتے ہیں۔ اب دعوت دینے میں آپ نے کوئی کسر چھوڑ دی؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دعوت دی اور ابو جہل کو حضور نے دعوت نہیں دی؟ یقیناً دی، برابر کی دعوت دی، بلکہ سرداروں کو تو آپ نے زیادہ دعوت دی، لیکن عمر نے دعوت کو قبول کیا۔
عثمان نے دعوت کو قبول کیا، ابو جہل اور ابو لہب نے دعوت کو قبول نہیں تھی تو سب کے لیے برابر ہے، رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن رحمت کو قبول کرنے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو بدلنے والے۔ ایک اور طرح سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عام کی ہے، سب کے لیے ہے، لیکن ملے گی اس کو جو تلاش میں ہے، ملے گی اس کو جو ہدایت کی تلاش میں ہو، جو تلاش میں نہیں ہے اس کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن کون آزاد ہوں گے؟ جو آزاد ہونا چاہیے۔ جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ دھکے سے جہنم جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے خود بھی جاتا ہے۔ بالکل اس طرح سمجھیں جس طرح تھانے میں حوالات ہوتی ہیں، حوالات کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کیا بند ہوتے ہیں؟ جب کسی مجرم کو لایا جاتا ہے دروازہ کھولا، اس کو اندر دھکیلا، دروازہ پھر بند۔ تو اسی طرح کوئی شخص یہ نہ سوچے بے عمل بد کردار ہماری طرح کا گناہگار سیاہکار یہ مت سوچے کہ چونکہ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں لہذا بارے نیارے ہیں، ہم جو مرضی یہ کریں جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دروازے تو بند ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بد عملی بد کرداری اور اپنے گناہوں کی وجہ سے کھلوانا چاہتا ہے تو کھل بھی جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں مغفرت کا اشرا ہے، مغفرت کیسے ہو؟ یہ سوال ہے، مغفرت کیسے ہو؟ تو بنیادی طور پر میرے بھائیوں بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان، غور کرنے اور عمل کرنے کی بات ہے۔ اپنے دو تعلق مضبوط کرنا، دو تعلق، ایک اللہ کے ساتھ ایک مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط کر لو، مخلوق کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ جب یہ آپ کے دو تعلقات مضبوط ہو جائیں گے تو مغفرت وہ تو بہانے ڈھونڈتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بہانہ عطا کرنے والا۔ کیوں؟ دیکھو اللہ رب العزت نے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے، کتب علیکم القتال، تم پہ جہاد فرض کیے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تم پہ نماز فرض کی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو روزے رکھو، اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت نے اگر تمہیں طاقت عطا کی ہے، راستے کے اخراجات ہیں تو حج ادا کرو۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ ایک چیز کو اللہ نے اپنے اوپر بھی فرض کیا، اب یہ ساری چیزیں تو ہم پہ فرض کی ہیں نا، لیکن ایک چیز کو اللہ نے اپنے اوپر بھی فرض کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحم کو فرض کیا ہے کہ میں بندوں پر رحم ہی کروں گا۔
اور یہاں بھی وہی قانون چلتا ہے کہ رحم اس پر ہوگا جو رحم کی تلاش میں، جو رحم کا متلاشی ہو. اور کس پر ہوتا ہے؟ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین پر جو مخلوق ہے تم اس پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے. اس نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ میں رحم کروں گا، میں اپنی رحمت عام کروں گا. یہ فرض کیا اس نے، جس طرح ہم پہ نماز فرض کیا، روزہ فرض کیا، جہاد فرض کیا، جس طرح اس نے ہم پہ حج فرض کیا، زکات فرض کی، اسی طرح اپنے اوپر رحم فرض کیا. کتب علی نفسہ الرحمہ، لیکن اس رحم کو حاصل کرنے کا نسخہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے. اب ہم اپنے قریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنوں پر کس طرح رحم کرتے ہیں. بنی اسرائیل کی اس فاحشہ عورت کا واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جس نے پیاسے کتے کو اپنے دوپٹے سے موزہ باندھ کے اس موزے میں کنویں سے پانی کھینچ کے پلایا تھا. اللہ نے اس کو بخش دیا صرف اس کے رحم کرنے کا. رحم ہی تھا نا، اللہ نے معاف کیا یا نہیں، بخشا یا نہیں. فاحشہ عورت کو رب ذوالجلال نے معاف کیا ہے، کس بات پر رحم کرنے. اور اگر تم روئے زمین پر رحم کرو گے تمہارا لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق جڑے گا. حضور نے فرمایا کیا کہ جو شخص تم سے ناتا رشتہ تعلق توڑنا چاہتا ہے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، توڑو نہیں. لیکن ہمارا حساب الٹا ہے، ہم اپنوں سے بگاڑتے ہیں، غیروں سے دوستیاں بگاڑتے ہیں. اپنوں سے تعلق بگاڑتے ہیں اور غیروں کے ساتھ دوستی کی پیگیں بڑھاتے ہیں. یہی حال ہے. اور ایک بات اور یاد رکھو، الناس علی دین ملوک، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جدھر حکمران جاتا ہے رعایا بھی ادھر جاتا ہے، جس طرف حکمران رخ کرتے ہیں رعایا بھی ادھر ہی چلتی ہے. ہمارے حکمران، مسلم دنیا کے حکمران اپنوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تباہ اور برباد کرتے ہیں، اور غیروں کے ساتھ، یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی کی پیگیں بڑھاتے ہیں. جبکہ حکم کیا تھا؟ صرف من قطع کا، تو اس سے اپنا تعلق اور ناتا جوڑ لے جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے. جو تجھ سے توڑ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ. حضور نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کل المسلم بالمسلم اخوۃ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی. قرآن نے فرمایا کہ المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ تو ضد اور بیعت رکھیں گے اور غیروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. یاد رکھو اللہ رب العزت نے جہاد فرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو صحابہ کرام کو ساتھ لے کر لڑی. کس کے خلاف ہے؟ آپ یہ سمجھیں گے کافروں کے خلاف نہیں. کافر اسلامی سلطنت میں باقاعدہ طور پر رہتے ہیں جنہیں ذمہ کہا جاتا ہے. اگر کافر مارنے مقصود ہوتے تو کافروں کو اسلامی سلطنت میں پناہ دی جاتی. بولو نا، اگر کافر مارنا مقصود ہوتے تو کیا کافروں کو اسلامی سلطنت میں رکھا جاتا؟ نہیں، کافر مارنے مقصود نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ لڑی ہے وہ کفر کے نظام کے خلاف لڑی. قرآن کیا کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم کافروں سے لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو. یا اللہ کب تک لڑے؟ فرمایا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ کیا ہے؟ کفر کا نظام فتنہ ہے. کفر کا نظام فتنہ ہے. اس نظام کے خلاف لڑ کے اس کو ختم کرو اور اس کی جگہ اسلام کا نظام نافذ کرو. نظام اسلام کا ہو، اقتدار مسلمان کے ہاتھ میں ہو، پھر اس کی سلطنت میں کافر داعیے جو بھی عمل لے کر رہتے ہیں ان کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت ایسے ہی ہوگی جیسے ایک مسلمان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی. یہ نظام کون لایا؟ ہم تو یہ کہہ کر کہ جی یہ اسلامی نظام کا کام ہے اور اوپر اسلامی نظام نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ ہم بری ہیں. ہم بری نہیں ہو سکتے. ہم سب گناہگار ہیں اور اس نظام کے لیے جب تک ہم کوششیں نہیں کرتے تب تک ہم سارے گناہگار ہیں. اللہ پوچھے گا کہ جب نظام نہیں تھا، ماحول نہیں تھا، جب انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسا آپ کو میسر نہیں تھا تو اس کو بنانے میں آپ نے کون سا کردار ادا کیا؟ ایسا ماحول بنانے میں آپ کا کردار کیا ہے؟ کیا یہ اللہ نہیں پوچھے؟ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بیچارے تبلیغی جماعت والے جب آتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے، بعض گاؤں میں یہاں تو اللہ کا فضل ہے، بعض گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ انہیں گشت کے لیے راہبر تک نہیں ملتا، راہبر تک نہیں ملتا جو ان کو گشت کروا. یہ نیکی کے ساتھ کاموں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. ہم گناہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، زیادتی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. نیکی میں آ کے ہمیں بہت کچھ یاد آ جاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کسی نیکی کے کام میں آگے بڑھو گے یا تم مال خرچ کرنے کی کوشش کرو گے، شیطان فوراً تمہارے ذہن میں ڈالے گا کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہاری فلاں ضرورت ہے، تمہاری فلاں ضرورت ہے. تم اگر یہاں نیکی کے کام میں 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ دو گے مسجد کی تعمیر میں، مدرسہ بنانے میں، تو تم فقیر بن جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن ابھی اگر میلہ لگا ہو، وہاں رنگ اور ناچ کی محفل جمی ہو، وہاں پہ نوٹ پھینکے جانے ہوں، وہاں شیطان کہتا ہے کون سے یہ موقع بار بار آتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرو، پاس نہیں تو قرض لے کے خرچ کرو. یہ قرض جو ہے وہ ختم ہوتا رہے گا، یہ خوشی کے موقع بار بار نہیں آتے. کیا ایسا ہے یا نہیں؟ الشیطان یأمرکم بالفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے کا حکم دیتا ہے. یعدکم الفقر، تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے. وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی برے کاموں میں دل کھول کے خرچ کرو. شیطان اور ابھارتا ہے. بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، وہاں پہ جو خرافات اللہ کی پناہ، وہاں بیٹے کی شادی پہ ڈھول والوں پر لاکھوں روپے نچھاور کیے جاتے ہیں، لیکن نکاح پڑھانے والے غریب مولوی جب وہ 1000 2000 5000 مانگ رہے تو موت پڑتی ہے. کہتے مولوی صاحب اتنے زیادہ پیسے، آپ نے تو کمال کر لیا. لیکن وہاں جب شیطانی راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہاں بلا دریغ خرچ ہوتا ہے، وہاں کوئی پوچھنے روکنے ٹوکنے والا نہیں. کیا ایسا ہے کیا نہیں؟ کیا یہ رمضان المبارک اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ماحول کو بدلیں، ہم وہ نیکی والا ماحول پیدا کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو کے اپنے آپ کو مسلمان بنا. اس کے مقابلے میں کفر، کافر جو ہے وہ بھرپور محنت کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے
اور اس کے علاوہ رسم و رواج کے ذریعے اور اسی طرح بہت سی چیزوں کے ذریعے پوری دنیا کے ماحول کو اپنا بنا رہے ہیں، بنا دیا ہے، سارے لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ کل کی بات ہے، ایک اچھے بھلے بھائی میرے مسجد میں کھڑے ہیں، پہلی صف میں ہیں، سر ننگا ہے، میں نے کہا بھائی اوپر کپڑا دے، کہتے ننگے سر بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ننگے بدن بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے لگا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جہاں یہ لکھا ہے کہ ننگے سر ہو جاتی ہے، اس سے اگلی حدیث میں یہ ہے کہ ننگے بدن بھی ہو جاتی ہے، تو کپڑے اتار کے پڑھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو سنت سے نکال کر اباحت کی طرف لانا۔ یہ دشمنوں کی سازشیں، باقاعدہ مسلمان کو عمل سے نکالا جائے، یہ سازشیں باقاعدہ۔ بھائی ہو جانا اور ہے، سنت اور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی اور امام بخاری دونوں نے وہ حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک محلے میں گئے، وہاں جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر، یہ روڑی شوڑی نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیے، اور صحیح حدیث ہے، صحیح مقبول حدیث ہے کہ آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں ہم پانی لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور موضوع پہ مسح کیا۔ اب کھڑے کھڑے پیشاب کیا، کیا اس کو آپ سنت کہہ سکتے ہیں؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو آپ سنت کہہ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ اٹھا کے نماز پڑھی، کیا آپ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں؟ یہ سنت نہیں، یہ کیا ہے؟ اس کو جواز کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک میں تکلیف تھی، آپ بیٹھ نہیں سکے تو کھڑے ہو کے پیشاب کیا، یا یہ کہ جگہ گندی تھی، اگر بیٹھتے تو تلویز کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور امت کے لیے ایک سبق دیا کہ کل قیامت تم میں اگر کوئی شخص بیٹھ نہ سکے، کھڑے ہو کے پیشاب کر لے تو جواز ہے اس کے لیے، جائز ہے اس کے لیے، یہ جواز ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی ہے، بیٹھ کے کی ہے، سنت یہ۔ اسی طرح وہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ آئے اور وہ سر سے کپڑا اتارا، رکھ لیا اور نماز پڑھی، ساتھ والے دیکھنے والے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ننگے سر نماز پڑھی، تو وہ کہنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں کسی کے پاس 2 یا 3 کپڑے ہوتے تھے، ایک کپڑا ہوتا تھا، بدن کو لپیٹا، نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ یہ جواز ہے، یہ سنت نہیں ہے، اور ہم نے اس کو سنت بنا دیا۔ یہ جواز تھا، یہ سنت نہیں تھی، ہم نے اس کو سنت بنا لیا۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ مجبوری کی حالت میں ننگے سے نماز پڑھ لی بلا کراہیت ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اپنی عادت بنانا نماز مکروہ ہے۔ اس کو عادت بنا لے کہ ننگے ہی سر نماز پڑھوں گا ہمیشہ، وہ نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے وہ نماز منہ پہ جائے مارتے ہیں۔ احتیاط ہے یا نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے روزے رکھ کے جنگ لڑی ہے۔ آج کھیت میں کام کرنے والا کہتے تھی روزہ رکھو تو کام نہیں ہوتا، ارے وہ میدان جنگ ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اور عرب کے صحرا کی گرمی تپتی ریت پہ جنگ لڑ رہے ہیں صحابہ کرام، انہوں نے روزہ رکھا اور بے سر و سامان کی حالت میں مقابلے میں 1950 کا لشکر آزمودہ کا زیر پہنے ہوئے اور ہر قسم کے سامان سے لیس، اور ادھر بے سر و سامانی کا عالم، منہ میں روزہ ہے، پیاس اور بھوک کی شدت ہے، لب کمر باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ کفر کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، کفر کے نظام کو مات دینے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان مٹھی بھر مجاہدین، 313 مجاہدین مٹھی بھر
एक मुट्ठी बार मुजाहिदीन से उस 950 के लश्कर को शिकस्त दिलवाई है, शिकस्त हुई या नहीं? जंगे सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, अगरचे हुक्म यही है कि तुम्हें जितनी इस्तिताअत है तुम दुश्मन के मुकाबले में वो कुव्वत तैयार रखो, हथियार हो, और इसी तरह नेजा हो, तीर हो, तलवार हो, तफंग हो, जो भी हो, वो जो तुमसे मुयस्सर हो सकता है वो तैयार रखो। लेकिन जंगे जो हैं वो जज्बे और जज्बे ईमानी से लड़ी जाती है। और क्यों लड़ी जाती हैं? अगर सिर्फ दावत और तबलीग से ही सारी दुनिया को राम किया जाना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में बाकायदा तौर पर रोजा रख के सहाबाए किराम को लेकर मदीना तैयबा से 250 मील दूर बदर के मुकाम तक का सफर पैदल ऊंटों पर, ऊंट कितने थे? 7 ऊंट थे, 4 घोड़े थे, 5 तलवारें थी और 3 या 4 सिरें थी। ये कौन फरमाया था? और एक एक ऊंट पर 3 सहाबाए किराम वो चलते हैं, एक एक ऊंट पर सवार होते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके साथ 2 साथी हैं और बारी बारी ऊंट पर सवार होते हैं। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौबत चलने की आती तो सहाबा कहते आका मेरे हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं, आप ऊंट पे सवार रहें, आपके बदले हम चलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते फरमाते कि आप तो चल दोगे और मुझे ये भी पता है तुम मेरे जानिसार हो, लेकिन कल क़यामत तक आने वाली तारीख कभी माफ नहीं करेगी कि ये कैसा लीडर था जो ऊंट पे सवार होके जा रहा था और उसके गुलाम पैदल चल रहे थे। कल तारीख माफ नहीं करेगी। और ये कि तुमसे ज्यादा मुझ में पैदल चलने की कुव्वत है, ताकत है, और ये कि तुमसे ज्यादा मैं नेक अमल करने का मोहताज हूँ। ये किसके अल्फाज हैं? ये उस हस्ती के अल्फाज हैं जिन्हें लियग़फिर लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम पैदा किया जो गुनाहों से पाक हैं। वो फरमाते हैं कि तुमसे ज्यादा नेक अमल करने का मैं मोहताज हूँ। और ये ग़ज़वा बदर के दरमियान का वाक़या है। समझ आई बात? अब ये फलसफा समझ आया कि इस्लाम में जो जंगें हैं जिनको इस वक्त मुस्तशरिकीन समझते हो, ईसाइयों के, यहूदियों के वो आलिम जो दीन इस्लाम को समझते हैं लेकिन इसलिए नहीं कि दीन इस्लाम पे अमल करेंगे, वो इसलिए दीन इस्लाम पढ़ते हैं कि मुसलमानों पर, इस्लाम पर, कुरान पर, पैगंबर इस्लाम पर एतराज करें, इसलिए वो दीन इस्लाम को पढ़ते हैं। उन्हें इस्तिलाह में मुस्तशरिकीन कहते हैं। वो एतराज करते हैं कि मोहम्मद ने तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाया। ये एतराज करते हैं बाकायदा। तो इसका जवाब ये है कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार के जोर पे इस्लाम नहीं फैलाया, तलवार के जोर पर कुफर के निजाम को कुचला। फकातिलु अइम्मतल कुफ्र फइन्नहुम ला ऐमान लहुम। कुफर के इमामों के साथ किताल करो, जिहाद करो, जंग करो, उनके साथ कोई पैमान नहीं। फकातिलु अइम्मतल कुफ्र इन्नहुम ला ऐमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। फरमाया उस वक्त तक लड़ते रहो कि वो अपने इस कुफरिया निजाम से बाज आ जाए। हमें उस कुफरिया निजाम से चिढ़ है। काफिर रहते भले से रहें, हमें कोई सरोकार नहीं। वो अपने मजहब में, अपने दीन में, अपने रस्म और रिवाजात में, वो अपने कल्चर और अपनी जो है वो मैशत में हर तरह से आजाद हैं। उनको इस्लाम आजादी देता है लेकिन उनके निजाम को इस्लाम किसी सूरत नहीं चाहता। अल इस्लाम यालु वला युला अलैहि। इस्लाम गालिब है, इस पर कोई दूसरा मजहब, कोई दूसरा दीन, कोई दूसरा निजाम गालिब न रहे। बात समझ आ गई? तो अर्ज में ये कर रहा था, इब्तिदा में मैंने अर्ज की कि रमजानुल मुबारक हमें एक माहौल को देकर, एक माहौल, अगर हमने इस माहौल को, इसका एहतमाम कर लिया तो बाकी के 11 महीने भी
انشاءاللہ العزیز ہم بچے رہیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب فرمایا، مثلا صلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ پانچوں نمازوں کی مثال جمعے سے لے کر جمعے تک کی مثال، رمضان المبارک سے لے کر آئندہ رمضان المبارک تک کی مثال. فرمایا یہ درمیانہ عرصہ جو ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں جتنے گناہ ہوئے، فرمایا آنے والا رمضان کفارہ بن گیا، آنے والا جمعہ کفارہ بن گیا، آنے والی نماز کفارہ بن گئی. شرط یہ ہے زجتنبت الکبائر، جب تم کبیرہ گناہ سے بچو گے، اپنے آپ کو بچاؤ گے، صغیرہ اللہ پاک کے نیکیوں کی وجہ سے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال برے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. یہی نہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے بندے تو میرے دربار میں آ تو صحیح، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا میں یہ پورا خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، میں اس بات پہ قادر ہوں کہ ان گناہوں کو ختم کر کے تیرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھوں. میرے بھائیوں، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور یہ مواسات کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپناؤ. صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ کرام معیار حق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے. ذرا ان کی زندگیوں کو دیکھ لو اور اس کے مطابق ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بھیجا کہ اپنے بابا جان کے پاس جاؤ، تم چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، مشک اٹھا اٹھا کے چھاتی پر نشان پڑ گئے ہیں، تو اپنے لیے خادم معاملہ. خاتون جنت دربار نبوی میں حاضر اور آ کے عرض کرتی ہے کہ بابا جان آپ کے پاس کچھ غلام آئے، اگر کام کے لیے ایک غلام عنایت ہو تو مہربانی ہو. حضور کیا فرماتے ہیں کہ فاطمہ ابھی تو صفا والوں کا انتظام کرنا ہے. صفا والے کون تھے؟ بولو بھائی. مسجد نبوی کا وہ چبوترا سیمٹ کے اندر، آج تو وہ مسجد کے اندر ہی آ گیا ہے، اس وقت سیمٹ کے اندر یہ چبوترا تھا جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ. صفا کیا ہے؟ چبوترا جہاں پہ 70 سے لے کر 700 تک صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دینی طلبات ہیں. تو کیا فرماتے ہیں آقا؟ سب سے پہلے کس کا انتظام کرنا ہے؟ صفا والے. صفا والے کون ہیں؟ بولو. طالب علم. ڈرتے کیوں بھائی؟ صفا والے کون ہیں؟ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو دن کو جنگل میں جاتے، لکڑیاں کاٹ کے اپنی پیٹھ پہ اٹھاتے اور لا کے بازار میں فروخت کرتے اپنی معیشت چلانے کے لیے، اور رات بھر اور صبح شام کے اوقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے. یہ طالب علم صحابہ کرام ہیں. تو حضور اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا تمام جنت کی عورتوں کی سردار کیا جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا والوں کا انتظام کرنا ہے. اور اے فاطمہ تجھے میں غلام سے بہتر چیز نہیں کرتا. آقا بتائیے. فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ کل 100 ہوئے. ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کر یہ کئی ہزار غلاموں کے ملنے سے زیادہ.
ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حسب صادق میں بھی مدرسے کی مد میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے ہاں میرے گاؤں میں قاری صاحب جانتے ہیں اور دو بھائی بھی جانتے ہیں، وہاں قادیانی تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ ہے، اور قادیانی چودھری مال والے دولت والے، وہاں پہ مسلمانوں کے ایمان کو کیسے بچایا جائے، اساتذہ کرام نے مشورہ دیا کہ بھائی ابتدائی بنیادی